ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سادہ پانی بھی نہیں پیا، وہ ہنس ہنس کر جو باچھے نکال کر حکمرانوں سے باتیں کریں، پھر ان کے بسکٹ کھائیں، پھر ان سے کہیں ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو انہوں نے کتا رکھنا ہے یا ایسے بندے کو کتا رکھنا ہے جو ان کے سادے پانی کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ ہم نے اب تمہارا پانی پینا ہے، جنہوں نے حضور کے عاشق کو پھٹے لگایا ہو، ہم تمہاری کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کتا وفادار ہو نا مالک، یہ تو نہیں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی پوچھل ہلائے ادھر بھی پوچھل ہلائے۔ کتا وہی ہے مالک کا، اور مالک رکھتے ہی دنیا میں بھی دستور یہی ہے، کتا اسی کو رکھتے ہیں کہ گھر مالک کا 1000 میل دور ہو، کتے کا ادھر دیکھے کہ کھڑکار ہو رہا ہے، یہ بندہ مالک کی طرف جانا چاہتا ہے، تو کتا گھر کے باہر میلوں دوڑ کر آئے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، ادھر نہیں آنا۔ کتا تو اس کو کہتے ہیں، کتا اس کو کہتے ہیں جب مالک کی طرف ڈاکو آ رہے ہو تو کتا دم دبا کر اندر کوٹھڑی میں داخل ہو جائے کہ حالات نہیں ٹھیک، مجھے پتھر مر جائیں گے، حالات نہیں ٹھیک، مجھے لوگ گالیاں دیں گے۔ کتا وہی ہے جب مالک کی طرف صرف کھڑکار آئے کہ مالک کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے تو کتا کھڑا ہو جائے، پہلے مجھے مارو، ادھر نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے، پریشانی ہمارے پاس تو اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں، ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دے، ہمارا کام اتنا ہی ہے، کتا پاک رسول اللہ دا میں پہلے میں نے اپنی حیثیت بتائی کہ میری حیثیت کیا ہے، یہ مالکوں کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے کتا رکھا ہوا ہے، بس کتا پاک رسول اللہ کا میں، بھونکے شور مچاوے، ادھر بھی لاہور میں بھی ہر جگہ، پھر حکمرانوں کے سامنے بھی، جی بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی بھونکے شور مچاوے۔ کیوں؟ مجھے ایک دن سی سی پی او نے فون کیا کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ محکمہ اوقاف نے تم نے اتنی نوکری کی ہے تو آ جاؤ، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہارے بیٹا لگا دیتے ہیں۔ مطلب میں سمجھ گیا تھا تمہارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تو ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ تو حضور کی عزت کا ہے۔ اس بیچارے نے فون ہی بند کر دیا۔ میں نے کہا اے کسی اور ہوتے جاڑ جا کے پاؤ، اے جاڑ کسی اور نو پاؤ، اے جاڑ اس پرندے اس جاڑ تھلے نہیں آندا۔ ایسی میں اب سی سی پی او بندہ بات کرے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میں بہت سارے کام ہیں، میں شناختی کارڈ بنوانا ہے، ڈومیسائل بنوانا ہے، میں پتر بار بھجوانا ہے، ہاں جی وہ میرے بہت سارے مسائل ہیں، میرے ڈیڈے درد ہسپتال فلانے جی میں داخل کرا دو، میری ہسپتال دے کارڈ لے دو، میرے تھانے دے کارڈ لے دو۔ باتیں کرنے والے مشن اتنا بڑا لے کر آدمی اٹھے اور پھر جو ہے اس بات پر گر جائے، یہ بات ایسے نہیں ہوگی۔ میں ادھر بھی جتنے بھی حکومتی مخبر یہاں بیٹھے ہیں نا چغل خور، ہاں یہ میری پوری تقریر ان کو سنائیں، ہاں یہ ایسے نہیں کر کے میری بات ان کو سنائیں۔ ہاں میں ہمیشہ چغل خوروں کو یہ کہتا ہوں کہ چغل خوروں کہ میرے ہاتھ قیامت والے دن کیا گواہی دیں گے۔ یہ تاریخ الخمیس کا رات مطالعہ کر رہا تھا، یہ سبل الہدا کر رہا تھا، یہ واجب الامہ کا کر رہا تھا، یہ بخاری پڑھ رہا تھا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ قرآن اٹھا رہا تھا، یہ رکھ رہا تھا، یہ دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا، یہ ساری باتیں یہ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے۔ تمہارے ہاتھ بول کر کیا گواہی دیں گے کہ ناموس رسالت پر بات ہو رہی تھی ہم تو مولانا کے خلاف پرچہ کاٹ رہے تھے۔ یہ ہاتھ تو بولیں گے قیامت والے تھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی، بالکل۔ میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہے، بالکل۔ میں نے تھوڑا سا گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں کیا بات ہے، جب دین کے نام کا کھاتے ہیں تو جب دین کے نام پر تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی والی کیا بات ہے۔ میں نے کہا ظاہر بچے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو میں نے سمجھایا، میں نے بیٹھ گیا، میں نے کہا پریشانی نہیں جی کیا پریشانی ہے، وہ ہمیں مار بھی دیتے تو پھر کیا ہونا تھا، جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، یہ نہیں کہ دین کے نام پر۔ انہوں نے کہا ابو جی ہم کھاتے جو ہیں، جب آتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ابو جی بڑے اچھے ہیں، تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے۔ کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے ایسی بات۔
اب وہ کیا کرتے، میرے بچوں کو گولیاں مارنے سے تو رہے، انہوں نے سمجھا یہ دبک جائیں گے، انہوں نے نہیں پتا کہ میں تو دن رات ان کو یہی باتیں تبلیغ کرتا ہوں، گھر بار بھی کرتا ہوں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں جب حضور کی بات آ جائے تو بات پھر کچھ اور کرنی ہے، نہ سدا تو رہنا کوئی نہیں، یہاں جب جائیں تو طریقے سے تو جائیں۔ غازی علم الدین کی ماں جب آخری بار ملنے کے لیے میاں والی جیل گئی تو رو پڑی، تو علم الدین کہنے لگا ماں تو ایسی پریشان ہو گئی، بہت سارے ماؤں کے بچے پیدا ہوتے مر گئے، کوئی سانپ لڑے مر گئے، کسی کو ڈنگ لگا مر گئے، ڈوب کر مر گئے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے حضور کی عزت پر جان دے رہا ہے۔ پھر وہی بات، لبیک یا رسول اللہ کی بات، لبیک حضور کی بات، لبیک لبیک یا